آپ نے اپنا میس کمیونیکیشن میں اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد صحافت میں قدم رکھا اور کس طرح سے ان منازل کو طے کرتے ہوئے مختلف سٹوریز کو کور کیا، وہ تمام کہانیاں، واقعات آپ کو ملیں گے ان کی کتاب ہزاروں انکشافات، سازشیں، سیاراتیں، قاتل اور مقتول کی داستانیں۔ اور ظاہر ہے انسان کا تجربہ انسان کو اس جگہ پہ لے کے جاتا ہے جس میں وہ آنے والے حالات کو، موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آنے والے حالات کے بارے میں رائے قائم کر سکتا ہے۔ ہم تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس کا۔ میں سر ابھی آف دا ایئر ہماری بات بھی ہو رہی تھی، اور یہ کینیڈا کے میڈیا نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ ون سائیڈڈ نیوز ہمیں مل رہی ہیں، جہاں پر جو دوسری سائٹ یعنی رشیا کی نیوز کو ٹوٹل بلاک کر دیا گیا ہے۔ میں جب فیل کرتی ہوں تو ون رشیا ورسز دا ہول ورلڈ، کیونکہ پوری دنیا اسلحہ فراہم کر رہی ہے، بلکہ امریکہ نے تو اب یہاں تک یوکرین کو کہا ہے کہ وہ، کیونکہ یوکرین کے جتنے آرمی آفیسرز ہیں وہ رشین اسلحہ استعمال کر سکتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنا جو جدید اسلحہ ہے اس پہ ہینڈز آن ایکسپیرینس بھی آپ لوگوں کو دیں گے۔ ابھی کچھ دن پہلے سب سے بڑا جہاز رشیا کا، اس کو وہ میزائل مارنے کے بعد جس طرح تباہ کیا ہے، تو دا ہول ورلڈ اگینسٹ ون کنٹری، اور یوکرین کے ساتھ، وہاں کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی بھی ہو رہی ہے، مگر اگر مغرب چاہتا اور اگر یوکرین چاہتا تو یہ معاملات حل ہو سکتے تھے۔ آپ کا کیا؟ دیکھیے، بالکل میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا ہوں۔ آپ ایسٹ اور ویسٹ کی پالیٹکس کی بات کر رہی ہیں، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ میڈیا کے رول کی بات کر رہی ہیں۔ جی، تو ہم بالکل دونوں باتوں کو میں سمجھتا ہوں اور میں جواب دے سکتا ہوں اپنی نالج کے حساب سے۔ جی سر۔ دیکھیے، پہلے تو ہم بات کرتے ہیں ایسٹ اور ویسٹ کی پالیٹکس پہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر روس کے ساتھ، روس تو پہلے بھی سپر پاور تھی، لیکن انہوں نے کروڑوں بلینس آف ڈالرز خرچ کر کے ان کی سوویت یونین توڑ دی تھی، لیکن روس نے پھر انگڑائی لی ہے، اور اب اس کو سارے ویسٹ کے لوگ انہیں آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اگر روس کے ساتھ آلریڈی ایران ہے، چائنا کا جھکاؤ بھی اب اس طرف جا رہا ہے اپنے انٹرسٹ میں، اگر بھارت بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، اور بھارت نے اپنے کارڈ اوپن کیے ہوئے ہیں، امریکہ کو سپورٹ نہیں کیا یونائٹڈ نیشنز میں آن سرٹن ایشوز، تو اگر ہندوستان بھی وہاں چلا جاتا ہے تو ہندوستان، چائنا، روس اور ایران، یہ چار ملک کے اتنی بڑی طاقت بن جائیں گے تو وہ تو سپر پاور ہو جائیں گے۔ صحیح۔ تو یہ لڑائی ہو رہی ہے کہ کسی طرح جتنا بھی ممکن ہو سکے روس کو آئسولیٹ کیا جائے اور انڈیا کو دور رکھا جائے، اور موقع ملے تو چائنا کو بھی اس سے ذرا دور رکھا جائے، تاکہ وہ ایک بڑا بلاک نہ بن جائے۔ کیونکہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کتنا ڈالر کتنا اور فلاں یورپین کرنسی، یہ سب باتیں کی آپ نے، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ان کا جو گول ہے، ماسکو کا جو گول ہے کہ اگر ہم ایک بڑی طاقت بن جائیں تو ہم اپنی کرنسی میں تجارت کریں گے، بارٹر کریں گے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ان چاروں ملکوں کے پاس سب سے زیادہ ریسورسز ہیں، ان ملکوں کے پاس سب سے زیادہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کا تعاون کر سکتے ہیں، آبادی سب سے بڑی ہے، اور ان کو مارکیٹ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روس چائنا میں اپنا سامان بیچے، چائنا ہندوستان میں بیچے، ہندوستان ایران میں بیچے، اور اپنی کرنسی میں کریں، چونکہ ڈالر کے ذریعے جو تجارت ہوتی ہے اس میں امریکہ کو بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ لڑائی ہو رہی ہے۔ اب آتے ہیں میڈیا کی طرف۔ تو میڈیا کی طرف اگر ہم آئیں گے تو آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں کولڈ وار کی بات کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے 50 سال پہلے یا پتہ نہیں اس سے بھی پہلے انہوں نے $50 بلین مختص کیے گئے تھے کہ ہم نے لڑائی لڑنی ہے۔ پھر کولڈ وار ہو گئی، پھر ہماری سرزمین استعمال ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے کولڈ وار کا نام جہاد وار دیا، اور پھر جو تباہیاں ہوئیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف میڈیا کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، اس زمانے میں جب یہ کولڈ وار ہو رہی تھی، آپ ویسٹرن میڈیا کا کوئی ٹیلی ویژن چینل اٹھا کے دیکھیں، وہ روس کے خلاف ایک خبر، دوسری خبر آپ کو BBC پہ، تیسری خبر آپ کو وائس آف امریکہ پہ، چوتھی آپ کو گارڈین میں، لنڈن میں، فلاں، سب یہ تھا۔ اب پھر وہیں واپس آئیں۔ دیکھیے، یورپ میں یا نارتھ امریکہ میں میڈیا کتنا بھی آزاد ہو جائے، مگر آزاد نہیں ہے۔ مگر
جب وہ نیشنلزم کی طرف آتے ہیں تو وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے. ہماری بات الگ ہے کہ سر میں آپ کے منہ سے یہی سننا چاہتی ہم نیشنل. بڑی مزے کی بات ہے کہ آپ نے میری قسم سے دل کی بات کی. میں ایکچولی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ چیز آپ سے کہلوانا چاہتی تھی کہ دے آر سو نیشنلسٹ کہ فار دا کاز آف دا کنٹری ان کے لیے نیشنلزم کمز فرسٹ. وہ یہ پروپیگنڈا از نتھنگ فار دیم فار دی سیک آف ان پہ وہ پابندی ہے کہ یہاں تک آپ کا ہے نہیں. وہ ان کی ٹریننگ ہی کچھ اس طرح سے ہوئی ہے اور وہ خود بھی سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں اس بات کا خیال نہیں رکھتے ہیں کہ کون سی بات اگر ہم کہہ دیں گے تو اس سے ہمارے ملک کو نقصانات کیا ہوں. اچھا ہم اپنی خبروں کو ملک کے فائدہ نقصان سے نہیں سوچتے ہیں. ہم اپنی ریٹنگ کے لحاظ سے ہم اپنے اس حساب سے سوچتے ہیں کہ ہم نے پہلے خبر دے دی چاہے اس کے ریپرکشن. ہمارے پاس بہت سارے ایسی خبریں بھی آتی تھیں. ایک دفعہ ہمارا کونسل جنرل سے جھگڑا ہوا تو انہوں نے کہا, اور جھگڑا اس بات پہ ہوا کہ یار نوائے وقت کا ایک رپورٹر ہے, وہ تمہارا دوست ہے, یہاں بیٹھا ہے, روز ہمارے خلاف خبر لکھتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم سمجھاؤ. میں نے کہا آپ ایسا کریں, ان کا اخبار لیں نا. تو انہوں نے کہا میں سیریس ہوں. وہ ناراض ہو گئے. تو انہوں نے پھر کہنا شروع کر دیا کہ سارے کے سارے صحافی ایسے ہی ہوتے ہیں اور یہ سب بلیک میلر اور وہ جو آج کل صحافیوں پہ ہوتا ہے کہ لفافے والے. میں نے ان سے کہا, میں نے ان کو 3-4 واقعات بتائے. میں نے کہا جتنے دنوں سے آپ یہاں کونسل جنرل ہیں اس دنوں میں وہ ایسے واقعات ہوئے تھے جس میں پاکستان کی اتنی بدنامی ہوتی کہ میں کیا بتاتا, لیکن میں دہرا نہیں رہا ہوں یہ اپنی بات ثابت کرنے کے لیے. میں نے ان سے یہ کہا کہ میں یہ خبر بیچ بھی سکتا تھا, کسی اخبار کو بھیج سکتا تھا, مجھے بہت سارے پیسے بھی مل جاتے. میں باہر کے اخباروں کو بھیج سکتا تھا اگر اپنے اخباروں کو. اگر میں فون اٹھا کے کہتا میرے پاس یہ خبر ہے ڈان کے ایڈیٹر سے, مجھے پیسے چاہیے, تو مجھے پیسے بھی مل جاتے. میں نے کہا میں نے نہیں کیا. تو یہ تو سیلف امپوزڈ بہت ٹھیک ہم نے کی ہمیشہ بہت ساری باتیں. اچھا ابھی جب آپ یہ بات کر رہے ہیں, حالانکہ میں اس سائڈ پہ نکلی ہوئی تھی, مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ آج کل کے دور میں اگر جرنلزم آپ دیکھتے ہیں تو دس از ویری انفارچونیٹ. مجھے لگتا ہے عوام بھی صبر کا پیمانہ عوام کا بھی لبریز ہو گیا ہے اور کچھ صحافیوں نے بھی زیادتی کی ضرور ہوئی ہے. ہم جس صحافی کو لے کے آتے ہیں, اچھا ہوتا یہ ہے کہ سچائی سننے کی کسی کی اب حوصلہ بھی نہیں رہا, عدم برداشت. یعنی اگر وہ فیکٹس کی بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ ضرور اس کا خلاف ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو آپ پھر کس پہ کاؤنٹ کریں گے؟ میں پاکستان کے 10 جرنلسٹ, بڑے جرنلسٹ کو ایئر پہ لا چکی ہوں یہاں پہ. کسی کا جھکاؤ کسی طرف کر دیا جاتا ہے, کسی کا جھکاؤ, حالانکہ ان کا جھکاؤ نہیں ہوتا, 100% کا جھکاؤ نہیں ہوتا. اب یہ اس عدم برداشت کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ ہاں, ٹالرنس لیول جو ہے وہ نہیں, وہ تو وہ ایجوکیشن سے ہی آتا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ, آپ یورپ میں آتے ہیں, آپ کسی وزیر کو برا بھلا بھی کہتے ہیں, اچھا از دیٹ رائٹ, اٹس اوکے, ویری گڈ. وہ ہمارے ہاں تو یہ ہاتھ استعمال ہو جاتے ہیں 2 منٹ میں. نہیں جی, کل پرسوں کی بات ہے, ایک شخص نے مار دیا. 2 دوست آپس میں بات کر رہے تھے پولیٹیکل, اور پہلے دوست کو دوسرے کی بات پسند نہیں آئی, اس کے پاس لوہے کی کوئی سریا ہی پکڑا ہوتا, اس نے اس کے سر میں مار دیا. بالکل ایسا ہی ہے, مار دیا. حالانکہ لوگوں میں کیوں یہ چیز نہیں کی. اس کے اندر جو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں درس گاہوں کے تو در و دیوار بھی پڑھاتے ہیں نا. تو جب آپ یونیورسٹی کالج جاتے ہیں تو آپ کا ایٹیچیوڈ اور ہوتا ہے, جب آپ یونیورسٹی جاتے ہیں تو آپ کی در و دیوار بھی براڈ پڑھاتے ہیں. اور اب پاکستان میں پہلے لمیٹڈ ہوتے تھے پڑھے لکھے صحافی ہوتے تھے, اب تو اتنے ٹیلی ویژن ہو گئے تو صحافی تو ہے نہیں. تو گالیاں شاید مسعود ڈاکٹر ہے, جرنلسٹ تو ہوتے نہیں ہیں, گالیاں ہمیں پڑتی ہیں. تو ابھی یہاں پر ایک کسی کی کتاب, یعنی مفاد پرست لوگ آ گئے. وہ کسی نے کہا, پروفیشنل لوگ نہیں ہیں, کسی نے کہا اینکرز جو ہیں زیادہ تر وہ کوئی جرنلسٹ تو نہیں ہیں. ہاں, ایک کتاب کے افتتاح میں گیا ہوا تھا, تو
ابھی میں بیٹھا نہیں ہوں کہ جی لفافہ 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 جرنلسٹ لفافہ جرنلسٹ. میں نے کہا بھائی اب بتاؤ, ہم تو لیتے ہیں, بتاؤ آپ بتائیں آپ کا کیا مسئلہ ہے. اور یہ سچا واقعہ. انہوں نے کہا کہ مگر ان کی بیٹی جو ہے وہ تو نہیں لیتی, وہ لفافے والی نہیں ہے, وہ مین اسٹریم کے ساتھ ہے. میں نے کہا کہ تم یار اس کو بھی الزام لگا دو تو کیا فرق پڑے گا, میں کیا کر لوں گا. تو خیر میں وہاں سے چلا آیا. لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ مجھے اس صحافت کے حوالے سے, پاکستان کی صحافت کے حوالے سے, پاکستان کا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا سعودی عرب میں حج کے انتظامات کے لیے, پہلے آتا تھا. تو ایک بہت پڑھے لکھے انسان, لاہور کا ان سے تعلق تھا, وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگ سوال کریں, یہاں کے مسائل آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. تو میں نے پوچھنا شروع کیا کہ حاجیوں کے یہ ایشوز ہیں, یہ پرابلم ہیں, اور حاجیز یہ چاہتے ہیں کہ کنکریاں ماننے میں جو وہ ہوتی ہیں, مثال کے طور پر میں سجیشن دیتا ہوں, آپ نے میرے 3-4 سوالوں کا جواب نہیں دیا, تو اب میں نے ایک سجیشن دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر کنکریاں ہم مارتے ہیں تو اس میں بڑی کیجولٹیز ہوتے ہیں. اگر پاکستان گورنمنٹ یہ کہہ دے کہ اس کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں کہ ایک طرف سے کنکریاں مارو اور دوسری طرف چلے جاؤ, تو وہاں پر کیجولٹیز نہیں ہوں گی. تو انہوں نے پھر کوئی جواب نہیں دیا. تو میں نے پھر ان سے کہا کہ میں نے تو کوئی اپنے حساب سے کوئی غلط سوال نہیں کیا, لیکن آپ میرا جواب صرف سن رہے ہیں, دے نہیں رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم پاکستانی بھی ہو, پاکستان کے جرنلسٹ بھی ہو, تو تم اتنی تمیز تہذیب سے کیوں بات کر رہے ہو؟ وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ سگریٹ کا کش ایسے کریں گے اور وہ کچھ بھی کہہ دیں گے کہ آپ کو کتنے پیسے لیے آپ نے حاجیوں سے, تو وہ تو یہ نہیں جانیں گے کہ میں شریف آدمی ہوں یا میں رشوت خور نہیں ہوں. تو اس کی مجھے وجہ بتاؤ کہ تم نے تمیز سے سوال کیوں کیے. میں سارے سوالوں کا جواب دوں گا. میں نے کہا کہ میرے حساب سے جو لوگ یونیورسٹی جا کے جرنلسٹ بنتے ہیں وہ بہتر بیہیو کرتے ہیں, اور جو جرنلسٹ بن کے یونیورسٹی دیکھتے ہیں تو پھر ان کے رویے میں, اور چونکہ وہ بحیثیت ایک رپورٹر گئے ہیں نا یونیورسٹی, بحیثیت طالب علم تو نہیں گئے نا, تو ان کے رویے میں, اور جو یونیورسٹی سے ماسٹر کر کے آئیں جرنلزم میں, یا کوئی ڈگری لے کے آئیں یا ڈپلومہ لے کے آئیں, ان کو تو ان کی تربیت تو در و دیوار بھی تو کرتے ہیں نا. بالکل. ہاں, بہت شکریہ جناب لطافت صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اس وقت پاکستان کی صورتحال, میرا ایک اور ریزرویشن ہے کہ بعض اوقات ہم اسٹیبلشمنٹس کا کہہ دیتے ہیں, اور آئی لاسٹ مائی ٹرین آف تھاٹ دیٹ ٹائم, کہ ہم فوراً اسٹیبلشمنٹ کا, جب مجھے پتہ ہے آپ دونوں مرد حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں, مجھ سے یقیناً متفق نہیں ہوں گے, مگر پاکستان میں بیوروکریسی کی اگر میں بات کرتی ہوں یا میں اپنے ججز کی بات کرتی ہوں, تو بہت ساری راستے میں لوگوں کو ہٹا کے چاہت اور مرضی کے لوگوں کو پوزیشن دی جاتی ہیں, چاہے وہ مجسٹریٹ کی ہوں, چاہے وہ ججز کی ہوں, چاہے وہ اسسٹنٹ کمشنرز کی ہوں, چاہے وہ, یعنی آپ اگر وکیل بھی کسی کے لیے کام کرتے ہیں تو ان کو بھی خاص ترقیاں دینے کے بعد ان عہدوں پہ لگا دیا جاتا ہے. عارفہ جی میں تھوڑا سا ٹائم لوں. جی بالکل. یہ آپ جب دیکھتے ہیں نا, جب آپ چلے جائیں, جیسے بھٹو صاحب نے 6 جنرلوں کے نیچے جو جونیئر تھا اس کو, جنرل ضیاء الحق کو لگا دیا, اور جو باقی جو اس کے سینئر تھے ان سب نے ریزائن کر دیا. اس طرح مشرف صاحب کا بھی یہ ہوا کہ مشرف صاحب کو نیچے سے لا کے اوپر لایا گیا, اور جو اس کے جو سینئر تھے وہ ہٹا دیے گئے. سمجھے, اس طرح یہ نہیں ہے. ایک جو آرمی ہے, آپ اس کو فوج کی طرف لے گئے. میں بات یہ کر رہا ہوں, بھٹو صاحب نے بھی غلط کیا تھا. دیکھیں غلط, میں یہی کہتا ہوں نا, جو ججز کا معاملہ ہے کہ جو ہمارے پچھلے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, ان کو ایک جنرل صاحب نے فون کیا, انہوں نے آن ایئر آ کے کہا کہ فون کیا کہ جنرل صاحب سنا ہے آپ کوئی جو ہے وہ جج لے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم لے رہے ہیں جج, تو ہمارا بھی ایک بندہ لے لیں, یہ جنرل صاحب نے کہا. تو انہوں نے کہا سر اگر میں آپ کو کہوں کہ میرا ایک آپ جنرل لے لیں تو کیا آپ لے لیں گے؟
ایگری. تو یہ دیکھیے میں ایگری کرتی ہوں، مگر آرمی کی جو پروموشنز ہوتی ہیں، میں نے بتایا نا، میں آپ دونوں بھائی مجھ سے چھوٹے بھی ہوں گے تو میرے لیے بڑے کی جگہ پہ ہیں، مگر میں اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی اور یہ جتنے ججیز، اور یعنی ایک وکیل ہے، اچھا وکیل ہے، پہنچ والا وکیل ہے، اور اس کو اب اعتزاز احسن نے نہیں ایسا کیا، بڑا جینونلی چلا، ٹھیک. مگر آپ کے اختلاف ہو سکتا ہے، میری اس بات سے آپ کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، مگر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عام سسٹم کو بیوروکریسی نے نہیں چلنے دیا. میں مانتی ہوں آرمی کے جنرلز میرے پروگرام میں بھی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ فوجی جنرل کون سے ہیں، کہیں باہر سے تو یا آسمان سے تو نہیں آ گئے، یہ بھی اسی قوم میں سے ہی ہیں نا. اور مسلمان کی قوم کی ہسٹری کیا ہے؟ انہوں نے تو اپنوں کو مارا ہوا ہے. اگر آپ تاریخ دیکھ لیں تو باپ نے اپنے 3 بیٹوں کو مروا دیا ہوا ہے آگے مرضی کے بندے کو دینے کو، بیٹوں نے اپنے باپ کو مروا دیا ہوا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بیوروکریسی جو ہے، بیوروکریسی کا زیادہ کنٹرول بیوروکریسی. دیکھیے میں آپ کی بات بالکل سمجھ رہا ہوں. میرے خیال ہے ملٹری کو کوئی اچھا کہے یا برا کہے، اس سے کچھ مجھے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کوئی چچا کی ملٹری. سوچنا یہ ہے کہ تھیم پہ جانا چاہیے. مثال کے طور پر ریفارمز کے لیے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کے یہ جو لٹریسی لیول ہے اس کو بڑھایا جائے. آپ کا 2.5% تو ایجوکیشن پہ بجٹ ہے، اور 75 سال سے یہ ہو رہا ہے. اور قائد اعظم نے آخری دنوں میں یہ کہا تھا، اور ہمارے حضور نے بھی کہا تھا کہ چین تعلیم حاصل کرنا. قائد اعظم نے یہ کہا کہ کنٹری کی ترقی کا تصور ہی مت کرنا بغیر تعلیم کے، پہلے تعلیم کو آگے کرو. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایونٹس کی بات کر لیں، میں نہ ملٹری کے خلاف کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں، نہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں. اور لوگ تو اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری کو الگ الگ تو نہیں کر کے دیکھتے. نہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کا وزیر اعظم راول پنڈی میں بنتا ہے یا اسلام آباد میں، دس از ناٹ مائی سبجیکٹ، آپ کے پروگرام. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات تو اپنی جگہ ہے، ہمارے سب کے لیے شرم کی بات ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی ہو، کہ اتنے سال گزر گئے ہیں، ہمارے کسی وزیر اعظم نے اپنا ٹینیور پورا نہیں کیا. تو اگر تو ٹینیور پورا ہو تو اس کی اچھائی کی بنیاد پہ اگلے الیکشن میں کوئی بہتر آدمی آ سکتا ہے. بہت صحیح بات. تو یہ ایک سلسلہ رہا. اور آپ حال ہی میں دیکھیں، اگین میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، اب ایک زمانہ 90s کا جس میں آدھا زمانہ ہم نے سعودی عرب میں بھی وہ گزارا. 20 دن کے لیے بے نظیر بھٹو، 20 مہینے کے لیے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو، اگلے 20 مہینے کے لیے نواز شریف، پھر بے نظیر، پھر نواز شریف. تو یہ 220 کا جو میچ تھا. آپ کا جواب بڑا اچھا مل گیا. میرا باپ سے اگلا سوال جی. ادارہ زیادتی کر رہا ہے، میں مان لیا ہے ادارہ زیادتی کر رہا ہے، تو پولیٹیشنز کیوں عقل نہیں کر رہے؟ اگر وہ کھلونا کیوں بننا چاہتے ہیں ان اداروں کے ہاتھ میں؟ انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی پرائس پے کی تھی، نواز شریف صاحب نے بھی پرائس پے کی تھی. تو پھر اگلی دفعہ اگر تیسری جگہ سے کوئی ادارہ انٹروین کر کے ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا تھا تو پولیٹیشنز نے کیوں عقل نہ کی اور گورنمنٹ کو یا اپوزیشن کو سپورٹ نہ کیا؟ دیکھیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ مجھے مجبوری کر دیا تو میں بول دیتا ہوں، لیکن میں ابھی بھی یہی کہتا ہوں کہ اس بات کو، یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے، اس کو مگر میں جواب دوں گا. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر اقتدار کا راستہ جی ایچ کیو لے جاتا ہے جی تو عارفہ اور لطافت کہاں جائیں گے؟ جی ایچ کیو تو جائیں گے نا. اگر میں اور آپ پولیٹیشین ہیں اور آپ کو یہ پتا ہے کہ اقتدار کے راستے میں تو جی ایچ کیو ہے، اس لیے کہ میں نے اشارتاً آپ سے پہلے ہی کہا تھا. آپ نے بالکل کہا. مگر جنرل صاحب نے سنڈے کو ایک کمانڈرز کی ایک میٹنگ میں جہاں پہ ان کو بڑا ٹف ٹائم بھی ملا، اور انہوں نے کہا کہ جو حالات نظر آ رہے ہیں کہ اگلا پرائم منسٹر عمران خان ہی ہوگا. اگر عمران خان کو بھی محترمہ فاطمہ جناح کی مانند، بیوی کی مانند مروا نہ دیا گیا. انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ اگر وہ اگلا الیکشن ہوتا ہے، اگر وہ جیت جاتا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس چیز کو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ بن جائے گا، نہیں، انہوں نے کہا ہم نیوٹرل ہیں، ٹھیک ہے،
یہ چیزیں ہوئی ہیں. اگر کل عمران الیکشن ہوتا ہے اس میں پھر جیت جاتا ہے, ہم پھر اس کو سلوٹ ماریں گے. اس نے یہی ٹالرنس ہے نا, آپ ایکسیپٹ کریں گے جیتا. لیکن اس کے حوالے سے اور بھی بہت ساری باتیں, چونکہ آپ نے ذرا سا ڈیفیکلٹ جو ہے ٹائٹ روپ واکنگ ہے, لیکن بہرحال کر لیتے ہیں آپ کی خاطر. روز تو ہم اسٹوڈیو میں آتے نہیں ہیں, اپنے دل کی بات آپ سے کر رہے ہیں, کوئی کسی کا لینا دینا نہیں ہے. دیکھیے بات کیا ہوتی ہے, ابھی آپ کا تسلسل نہیں ہے ڈیموکریسی میں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے بھٹو صاحب کے منہ سے یہ سنا تھا جب وہ کلفٹن سے چھوٹ کے آئے تھے کہ کانسٹیٹیوشن از کنٹری, کانسٹیٹیوشن از اسٹیٹ. پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ کانسٹیٹیوشن تو کاغذ کا ٹکڑا ہے. ایک بات, اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں. پاکستان میں پہلی بات یہ ہے کہ فیئر الیکشن ہوتے نہیں ہیں. اگر کبھی ہو بھی جاتے ہیں تو پہلے یہ بتایا جائے کہ یہ فیئر الیکشن کیوں نہیں ہوتے. 25 پنکچر بھی آتے ہیں, 35 پنکچر بھی آتے ہیں, دنیا بھر کی چیزیں آتے ہیں. اور میرا ذاتی تجربہ ہے, میں نے سعودی عرب میں رہ کے بھی پاکستان میں الیکشن کور کیے ہیں. ووٹنگ کہیں ہوتی ہے, رزلٹ کہیں سے آتا ہے. یہ بات میں آپ کو وداؤٹ فیئر آف کانٹرڈکشن کہتا ہوں, کہنا نہیں چاہتا تھا. لیکن اگر ایک الیکشن فری بھی ہوئے تھے ایسٹ پاکستان جو 1970 تو اقتدار تو منتقل نہیں کیا گیا, پہلے ہی الیکشن تھے نا. پھر سبھی کہتے ہیں, اس میں تو آپ کا بھی اتفاق ہوگا. تو پہلا سوال کا جو جواب یہ دینا ہوگا کہ باقی الیکشن کیوں فیئر نہیں ہوئے. ایک تو یہ بات. اور ابھی بھی آپ دیکھیں تو آپ کے وہ پاور ٹرانسفر میں کتنا گھپلا پڑا ہوا پاکستان میں. اچھا ایسٹ پاکستان کی بات کر لیتے, اس کو چھوڑ دیں, موجودہ کو چھوڑ دیں, اس میں بڑی ٹینشن ہے. نہیں موجودہ کی بات تو بہت ضروری ہے. کریں گے آپ, ہم تو تیار ہیں. ہم نے آپ کو کہیں روکا تو نہیں. ہم نے تو دیکھیے جی, میرا پوائنٹ آف ویو, میرا ہم تو تیار ہیں. ہم تو آپ جو کہہ رہے ہیں میں نے کہیں آپ کو روکا تو نہیں. میں تو سب بات کہنے کے لیے تیار ہوں. لیکن میں یہ بتا دوں کہ میں نیا جرنلسٹ بنا تھا جب یہ ایسٹ پاکستان کی بات ہوئی تھی, اور آپ نے کہا کہ سیاستدان کیوں نہیں ریزسٹ کرتے. تو ایسٹ پاکستان میں تو جو تھے مجیب الرحمان ریزسٹ کیا, وہ بھی تو ریزسٹ تھے. اور اس کے حوالے سے ایک بات بتاؤں میں آپ کو, اگر آپ نے ریزسٹ کیا نا تو آج ایسٹ پاکستان کا جی ڈی پی دیکھیں, اس ملک کی ترقی دیکھیں, وہ ملک کھڑا ہوا ہے. تو پھر ہمارا ملک نہیں وہ ترقی پہ جا سکتا. اگر پھر میں یہ آپ کو بات کہوں گا تو آپ کی بات دہراؤں گا تو آپ کہیں گے آپ اینٹی پاکستان. آپ کہیں نہیں, اگر میں یہی بات میں کہوں گا تو آرفا جی کہیں گے آپ تو جناب, میں بالکل مذاق کر رہا ہوں. یہ فیکٹس ہیں, آپ سے مراد نہیں, میں عام آدمی کو ریئلائز کرانا چاہتی ہوں. میں عام آدمی کو ریئلائز کرانا چاہتی ہوں. آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے یہ بات کہی. میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں, چلے میں لیاقت ملک کا نام لے دیتا ہوں کہ اگر میں سچ بولوں گا تو یہ مجھ پہ الزام لگاتے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک بڑی اقتدار منتقل ہونے کے بعد میں نے ذکر کیا اس اپنی کتاب میں, جو کچھ بھی میں نے دیکھا. مجیب الرحمان آئے تھے پاکستان, میں پریس کلب کا الیکشن جیت گیا تھا, کسی طرح گورننگ باڈی کا ممبر ہو گیا تھا, وہی زبردستی کا الیکشن لڑو. تو میں نے کہا یہ جرنلزم میں آیا ہوں, الیکشن لڑنے آیا ہوں. تو خیر وہ اب وہاں ان کو جو چائے وائے سرو کرنے کے انتظامات تھے وہ میرے تھے. میں وہاں چلا گیا اندر اور ایڈیٹروں سے ملاقات ہوئی. پہلے تو پریس کانفرنس کی, اس کے بعد ان کی ایڈیٹروں سے ملاقات ہوئی مجیب الرحمان کی. میں کھڑا ہوں چپ چاپ, ان سے سوال ہو رہے ہیں, جی کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا مسئلہ کوئی نہیں ہے. تو پھر وزیر اعظم کیوں نہیں بن رہے. انہوں نے کہا کہ پیغام آیا تھا, صدر ہمارا یحییٰ خان ہمارا, وزیر اعظم آپ, دونوں مل کے حکمرانی کریں. احمد علی خان نام بھی لے رہا ہوں, ایڈیٹر صاحب نے. اس نے کہا پھر آپ کا کیا جواب تھا. کوٹ اینڈ کوٹ مجیب الرحمان نے کہا کہ میں پلٹن میدان میں مرنا پسند کروں گا. کیا بات ہے صاحب, پاور شیئر نہیں کروں گا. کیا بات, آپ کا وہ سوال. آپ نے بھی, میں ذرا تھوڑا سا میں بھی ذرا کر لوں. آپ کہہ رہے ہیں 70 کے الیکشن جو تھے وہ بڑے فیئر الیکشن تھے. اس کا دیکھیں جو بھی مارشل لا لگتا ہے نا, جو بھی آتا ہے مارشل لا لگا کے, وہ ایک LFO لیگل فریم آرڈر پہ آتا ہے. لیگل فریم آرڈر یہ تھا الیکشن کا کہ ایک آئین ساز اسمبلی کا الیکشن ہونے جا رہا ہے جو 120 دن کے اندر آئین بنانے کی پابند ہے. اگر وہ 120 دن کے اندر آئین نہیں بنا سکتی تو اسمبلی ٹوٹ جائے گی, اور اگر وہ بنا لیتی ہے تو وہ صدر پاکستان کے سامنے پیش ہوگا. اگر صدر پاکستان منظور کر لیتا ہے تو اسمبلی برقرار رہے گی, اگر وہ نامنظور کر لیتا ہے تو اسمبلی ٹوٹ جائے گی. یہ فیئر الیکشن تھا.
مطلب ہے کہ جو لطافت بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ پاور شیئرنگ جو تھے وہ چاہتے تھے وہ کرتے کیا ہیں کہ ہم پارلیمنٹ لاتے ہیں جس میں میجورٹی کسی کی نہ ہو. اب آپ میں نے تو جنرل صاحب کو باقاعدہ پوچھا تھا, میں نے کہا سر جی آپ نے جتانا ہی تھا تو اس کو 152 سیٹیں 172 سیٹیں دلوا دیتے, آپ نے نہ اس کو 3 میں رہنے دیا نہ 13 میں رہنے دیا. آپ نے چونکہ یہ لوکل I asked the question from the جنرل صاحب. لطافت صدیقی صاحب میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. لیاقت بھائی کا بہت شکریہ. لیاقت بھائی سے میں نے بلکہ یہی کہا کہ بے شک آپ کا روزہ, آپ تشریف ضرور لائیں. آپ ہی کے توسط سے آج میری بھائی سے ملاقات ہوئی اور میں نے سیکھا, میں خود آپ سے سیکھنے والی ہوں. آپ ان کی کتاب ضرور لائیے, ہزاروں انکشافات, سازشیں, سیاراتیں قاتل اور مقتول کی. اس پروگرام کو ہم 2 سیگمنٹس میں پیش کریں گے. پہلا سیگمنٹ کتاب سے متعلق ہے, دوسرا سیگمنٹ آج کی پولیٹکس سے متعلق ہے, اور ان پٹ ہمیں دے رہے ہیں جناب لطافت صدیقی صاحب. لطافت بھائی کہاں دیکھتے ہیں آپ اس وقت پاکستان کو؟ میں آپ کو جہاں باقی میں تلخ باتیں کہی نا, جب میں پڑھتی تھی تو ہم ہمیشہ یہ سیکھتے تھے کہ امریکہ از 100,000 1 سینچری پاکستان سے آگے ہے. آج امریکہ کو تو چھوڑیے گا, آج تو آپ انڈیا کی بھی بات کر لیں, پاکستان میں ہیپیسٹ لوگ پاکستان میں بستے ہیں, ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہماری آپس کی کھینچتان کے بیچ میں پاکستان اس وقت ہم انڈیا سے بھی بہت پیچھے, مچ بیہائنڈ. ٹاپ آف دا آور کا وقت ہوا چاہتا ہے, اور 5 منٹ اور لوں گی آپ کے, میرے ساتھ رہیے.